अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज का जो बयान है वो ये है कि शाम रात को सोने से पहले अल्लाह की हम्द करें और सुबह को उठने से पहले अल्लाह की हम्द किया करें। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और तरीक़ा है जो सुन्नत है। 8 ऐसी सुन्नतें मुबारका जो आपको बताने आज हम जानने वाले हैं। 8 हुज़ूर की सुन्नतें मुबारका जो शख्स अगर इस 8 बातों पर अगर अमल कर ले, इंशाअल्लाह उसका दिन बहुत सुकून से गुजरेगा और उसकी रात भी बहुत सुकून से गुजरेगी। तो आइए वो 8 काम कौन से हैं जिसे करके इंसान की ज़िंदगी में सुकून पैदा हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बयान। मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है। इस बयान को लास्ट तक ज़रूर सुनें ताकि हर एक बात और हर 8 काम में से सारे काम 8 काम जो आपको करने हैं वो अच्छी तरीके से आप समझ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं बयान मौलाना शाकिर नूरी साहब का। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह को खूब कसरत से याद करो और उसकी पाकी बयान करो सुबह को और शाम को। बेशक सुबह भी उसकी पाकी बयान करो यानी सुबहान अल्लाह कहो, सुभान और शाम को भी उसकी पाकी बयान करो यानी सुबहान अल्लाह कहो। अब ये दूसरी बात भी गौर से सुनने की है। दूसरा ये कि रात को सोते में बहुत सारे तहबंद पहन करके सोते हैं जी, तो नींद के अंदर जिस्म खुला रह जाता है, पता नहीं चलता इंसान को सोया है। तो फरमाया गया कि सुबह उठ के पहला काम जैसे ही आंख खुली अपने कपड़ों को दुरुस्त करो, यानी जो सत्र तुम्हारा खुल चुका था उस सत्र को पहले ढांक दो। जी, बेशक। और उसकी दलील लाए, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, यानी ऐ बंदो अपनी जीनत लिए रहो, यानी कपड़े पहने रहो, और जीनत कम से कम वो कपड़ा है जो वाजिबुस सत्र यानी आज़ा को छुपा सके। जी, बेशक। इसलिए कि तुम्हें सुबह उठ के नमाज पढ़नी है ना, तो जब सुबह फज्र की नमाज तुम्हें अदा करनी है तो बगैर सत्र छुपाए हुए यानी पर्दापोशी किए हुए सत्र को जो है जो खुल गया था उसे छुपाए तो नमाज नहीं होगी। तो पहले अपने कपड़े तुम दुरुस्त कर लो, ये दूसरा काम। तीसरा फर्ज ये है कि नमाज के लिए नमाज के वक्त में बंदा कामिल वुजू करे। अब देखिए तरतीब कितनी अच्छी है। उठो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहो, कपड़े दुरुस्त करो, और फिर तीसरा काम क्या आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह फग़सिलू वुजूहकुम, यानी अब जब तुम कपड़े भी ठीक कर चुके, अल्लाह की तस्बीह भी कर चुके, हम्द भी कर चुके, तो अब नमाज के लिए तुमको जाना है ना, तो पहले वुजू कर लो। बेशक, बेशक। ये तीसरा काम, यानी अब उठने के बाद जरूरत से फारिग, आप इस्तिंजा वगैरह से फारिग हो गए, अब नमाज की तैयारी में लग जाओ। यानी ये इब्तिदा उठते काम, ये फिक्र सबसे पहले होनी चाहिए। चौथा फर्ज, नमाज को नमाज के वक्त में कामिल तरीके से अदा करो। ये नहीं कि फजर की नमाज जाने दो, 10 बजे उठ के पढ़ेंगे वाली पोजीशन नहीं, 11 बजे उठ के पढ़ने वाली पोजीशन नहीं। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, वुजू हो चुका, अब नमाज वक्त पर अदा करो। ये चौथा फर्ज। पांचवा फर्ज ये है कि रिस्क के बारे में किए हुए वादे इलाही पर पुरअमन रहे, यानी मुतमईन और बेफिक्र। उसकी दलील ये इरशाद रब्बानी है कि फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, यानी अब सुबह उठ के सोचे अब क्या होगा, खाना मिलेगा कि नहीं, रोजी मिलेगी कि नहीं, तो मुतमईन हो जाए। नमाज भी तूने पढ़ ली बंदे, वुजू भी तूने कर लिया, अल्लाह की तस्बीह भी तूने कर ली, हम्द भी बजा लाया। अब जब तुम इन चीजों से फारिग हो चुके
تو روزی کی زیادہ فکر مت کرنا، اس لیے کہ اللہ نے تیری روزی کا ذمہ لے لیا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اور جب روزی کا ذمہ لے لیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ کا نام لے کر کے تو نکل، بے فکر ہو کر نکل، اس نے وعدہ کیا ہے تو نکلے گا تجھے وہ روزی عطا فرما دے، بے شک اس لیے کہ اس نے سبحان تیرے اللہ۔ رزق کا ذمہ لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں ایک چھوٹی سی بات درمیان میں عرض کر دوں، صبح کی نماز ہو یا کسی بھی وقت کی نماز، خود بھی اٹھو، اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاؤ، خود بھی نماز پڑھو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم رہو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو رزق عطا کروں گا، بے شک میں تم کو روزی عطا کروں گا۔ تو رزق کے سلسلے میں صبح اٹھ کر مطمئن ہو جاؤ۔ اس پر ایک اور حدیث شریف میں دلیل کے طور پر لاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح کے وقت روزی کا فرشتہ روزی لے کر کے آتا ہے، جی، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے حصے کی روزی اسے دے دیتا ہے، جی اور اگر بندہ پڑا رہتا ہے تو اس کی روزی لے کے چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اٹھے، نماز ادا کر لیے، تمہارے حصے کی روزی کے لیے تم مطمئن ہو جاؤ، اللہ تمہارے حصے کی روزی تمہیں عطا فرمائے گا۔ جی، اب چھٹا فرض یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر قناعت کرے۔ یعنی اب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کسی کو صبح دکان کھولتے ہی ہزاروں کا مال اس کا بک گیا، اور آپ کی شام تک کوئی کسٹمر آپ کی دکان پر نہیں آیا، تو آپ یہ سوچیں کہ یار مجھے اتنا کم اس کو اتنا زیادہ کیوں؟ تو اب اس پر دلیل آ رہی قرآن کی، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یعنی ہم نے بندوں کے درمیان ان کی دنیاوی زندگی میں گزر بسر کی چیزیں بانٹ دی ہیں، اپنی مشیت و حکمت سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ یعنی اللہ یہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے کس کو کتنا دینا، تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، تو تمہیں جتنا مل جائے تم اس پر قناعت کرو۔ اور اگر کوئی قناعت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قنع جل ومن طمع ذل، جو قناعت اختیار کرتا ہے، یعنی جتنا میرے کریم تو نے عطا کیا تیرا شکر ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اسے عزت عطا کر دیتا ہوں۔ بے شک۔ اور جو لالچ میں لگا رہتا ہے سرکار فرماتے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اور جو قناعت کرتا ہے نا، بس جو مل گیا اللہ کا شکر۔ اس کو میں ایک قرآن مقدس کی دوسری آیت کی روشنی میں بھی سمجھا سکتا ہوں۔ قناعت کو اگر سیکھنا ہے تو چونٹی سے سیکھو اور پرندے سے سیکھو، نہ ان کا کوئی گھونسلہ ہوتا ہے، نہ اگلے دن کا اسٹاک ہوتا ہے، اگلے دن کا کھانا، اگلے دن کا دانا کوئی پرند چرین چونٹی ایڈوانس کے اندر جمع کر کے نہیں رکھتی، لیکن جس دن مل گیا صبح نکلے بھوکے، شام کو پیٹ بھر کے پرندے لوٹ آتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتے ہیں، مولا دوسرے دن پھر انہیں عطا فرما دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ ساتواں فرض صبح اٹھ کر کے ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ کیا کرے؟ ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کسٹمر پر۔ ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ سیٹھ پر۔
اور قرآن کہتا ہے اللہ پر بھروسہ کرو. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اگر اس نقطے کو آپ نے ذہن میں محفوظ کر لیا نا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے دل سے پوری زندگی جو ہے نا اس کو یاد رکھیں گے تو پوری زندگی انشاءاللہ العظیم آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے. ابھی کنونشن کے اندر مغرب کے بعد میرا بیان تھا مہاپولی میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، وہی یہاں پر کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد آیت کی طرف آتا ہوں. میں نے کنونشن میں ایک قول پیش کیا، راستہ ایک ہی تھا. راستہ بولیے، ایک ہی تھا. بولیے، راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، بے شک بے شک، سبحان موسیٰ اللہ. علیہ السلام نکل گئے. راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. وجہ یہ ہے کہ فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا. بے شک. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن. اللہ سمجھے حافظ. نا؟ فرعون کو کس پر بھروسہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ ایک بنیاد. اب ہم کسٹمر پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ میرا کسٹمر چھوٹ گیا تو کیا ہوگا، ارے آہو بھگت میں لگ گئے اس کے پیچھے، چائے منگاؤ، سینڈوچ منگاؤ، کھانا منگاؤ، پانی منگاؤ، دانا منگاؤ، چل جاتا تھا. اس نے فون کیا میں نکلا ہوں، بس پہنچ رہا ہوں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ختم معاملہ، فنش. آپ نے اس کے بھروسے پر کروڑوں کا لاکھوں کا مال بنا کر کے رکھا، اب کیا کریں؟ تو آپ کا بھروسہ کسٹمر پر تھا. تو قرآن نے کتنی عظیم بات کہی ہے، اے بندے تو صبح جب نکل یا صبح کوئی کام کا ارادہ کر، کسی پر بھروسہ مت کر. بھروسہ کرنا ہے تو کس پر کر؟ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس رب پر بھروسہ کر جو زندہ رہنے والا ہے، کبھی مرنے والا ہے ہی نہیں. انسان مر جائے گا، کسٹمر مر جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن مولا کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے. اس لیے بندے تو اس پر بھروسہ کر. بے شک. صبح ہوتے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ بھی. یہ صبح ہوتے ہی ہمارے اوپر اللہ عز و جل لازم کر رہا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں. وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اب آئیے 8ویں چیز کی طرف. بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے سلسلے میں صبر کرے. صبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جماؤ، جم جائے کہ مجھے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہی کرنا ہے. عام طور پر بندہ سوچتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو دھندا چلے گا، یار اگر تھوڑا سا یوں بول دوں گا تو کام چل جائے گا، اور وہیں اللہ کے حکم سے بندہ پھسل جاتا ہے، بجاوری نہیں کر پاتا. لیکن قرآن کہتا ہے فاصبر لحکم ربک، یعنی اے بندے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے برداشت کر. یعنی بندے تو برداشت کر لے، نہیں مجھے تو میرے رب کے حکم پر ہی عمل کرنا ہے، ختم ہو گئی بات. ملنا ہوگا اتنا ملے گا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں کیوں جھوٹ بول کر کے اپنی آخرت کو برباد کروں. جم جاؤ اس کے اوپر، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، اٹھتے ہی فرض بن جاتا ہے. بے شک. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.